کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے ستارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم مدنی چینل کے سلسلے ہدایت کے ستارے اس میں حاضر ہیں۔ آپ بھی اچھی نیتیں کر لیجیے سلسلہ دیکھنے سے پہلے، انشاءاللہ یہ پورا سلسلہ دیکھیں گے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جو ہمیں معلومات ملیں گے اسے شیئر کریں گے، دوسروں کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ جب صلو علی الحبیب کہا گیا تو ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں گے۔ آج کا ٹاپک ایک بہت ہی مشہور صحابی جن کا نام تقریباً بچہ مسلمانوں کا جانتا ہے، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی کوئی فضیلت سماعت کر لیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجنے کے بے شمار فضائل احادیث کریمہ میں وارد ہوئے، اور ایک فضیلت ان میں سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج انشاءاللہ جس صحابی کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے ان کا نام حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام رباح تھا اور آپ کی والدہ کا نام حمامہ تھا۔ کتب سیر کے اندر آپ کے ایک بھائی کا نام بھی ذکر ہے جن کا نام خالد تھا، اور ایک آپ کی بہن بھی تھی جن کا نام غفیرہ تھا، اور مشہور کتابوں کے اندر آپ کے خاندان کے حوالے سے اتنا تذکرہ ملتا ہے، اور آپ کیونکہ حبشہ کے رہنے والے تھے اس لیے آپ کو بلال حبشی کہا جاتا تھا، اور آپ اسی نام سے مشہور تھے۔ اس کے علاوہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن اور ہر وقت حاضر خدمت رہنے والے صحابی تھے، یہ بھی آپ کے مشہور ہونے کی وجہ ہے۔ ان کے سپرد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے یعنی خاندان کے اخراجات کا نظام بھی آپ کے سپرد تھا، یعنی آپ خازن بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے۔ سبحان اللہ۔ محدث حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اصحاب صفہ میں بھی شمار کیا ہے۔ وہ خاص صحابہ کرام جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث کی تعلیم لینے یعنی دین پاک کے بارے میں سیکھنے کے لیے موجود رہا کرتے تھے ایک صفہ کی درسگاہ میں، ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، تو آپ کا نام بھی ان کے اندر شمار کیا ہے۔ اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے جنگ بدر بھی کی، اور دوسری تمام جہادوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے، اور سب سے پہلے اذان دینے کا شرف بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ جی ہاں، اس کا واقعہ بھی انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ظاہری طور پر اس عالم میں تشریف فرما رہے، مسجد نبوی کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ان کے فضائل بہت سارے ہیں، احادیث کریمہ کے اندر وارد ہوئے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز فجر کے وقت فرمایا، اے بلال مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا کون سا عمل کیا ہے جس عمل کے متعلق تم دوسرے اعمال سے زیادہ امید رکھتے ہو، کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے، آواز سنی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ در ہے جہاں پہ سب کو عزتیں ملی، سب صحابہ کرام کو عزتیں ملی،
ساری امت رسول کو عزتیں ملی، بلکہ میں کہوں کہ نوع انسان کو عزت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے در سے ملی ہے، تو یقیناً یہ وجہ ہے، بلا شبہ ساری عزتیں میرے آقا کریم علیہ السلام کے در سے ملی ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے دامن سے متصف ہوئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور امیر المومنین ہونے کے باوجود بھی فرمایا کرتے تھے کہ بلال ہمارا آقا ہے، ان کو سیدی بلال کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہیں دامن مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے منسلک ہونے کی برکتیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، میں نے تو کوئی کام ایسا نہیں کیا جو باقی اعمال سے زیادہ امید دلانے والا ہو، ہاں اتنا ضرور ہے کہ رات یا دن میں جب بھی میں نے وضو کیا تو میں کچھ نہ کچھ نفل نماز تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس میں تحیۃ الوضو پڑھنے کی فضیلت بھی ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی موجود ہیں، اور بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ نے بہت سی مصیبتیں سہی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام پر اسلام لانے والے بہت سے صحابہ کرام تھے، اور ان میں سے جنہوں نے اسلام کا اظہار فرمایا ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق، عمار اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب، بلال اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ اس لیے یعنی کفار مکہ اس لیے کچھ نہیں کہتے تھے کیونکہ وہ ان کی قوم سے ڈرتے تھے، اور جبکہ باقی حضرات کو کفار مکہ بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان حضرات کو لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور دھوپ کی تیزی کی وجہ سے لوہا تپتا تھا تو ان کو بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف جو ان کا آقا تھا، وہ کافر دوپہر کے وقت سخت گرمی میں تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر ان کو الٹا لٹکا کر سینے پر ایک بھاری پتھر، چٹان نما پتھر رکھ دیا کرتا تھا، اور پھر ان سے یوں کہتا تھا، ان الفاظ سے خطاب کیا کرتا تھا، لا تزال هكذا حتى تموت وتكفر بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وتعبد اللات والعزى، یعنی اے بلال تمہارے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا یہاں تک کہ تم مر جاؤ گے، یا پھر تم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ کفر کر کے لات و عزیٰ کی عبادت کرنے میں مصروف ہو جاؤ گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کافر کے جواب میں اور کچھ نہ بولتے، یہ بھی نہ کہتے کہ مجھے چھوڑ دے، بلکہ آپ کا جواب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ احد احد فرمایا کرتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی کیا جاتا تھا کہ ان کو مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ لڑکے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن شریف کے اندر رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں لے کر گھسیٹا کرتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان ہل رہی ہوتی تھی، اور جب سنا جاتا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی ریتوں پر بھی آپ احد احد کے نعرے لگایا کرتے تھے کہ مجھے لات و عزیٰ کی عبادت کے لیے نہ کہو، کیونکہ بلال ایک واحد محبوب برحق کو مان چکا ہے، اس کی عبادت ہی کرے گا۔ بلال سے لات و عزیٰ کی عبادت نہیں ہو سکتی، جان تو جا سکتی ہے لیکن بلال لات و عزیٰ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، دن بھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا جاتا، اور تپتی زمین پر لٹا کر ان کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے، پھر رات کو زنجیروں میں باندھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے لگائے جاتے، اور اگلے دن پھر گرم زمین پر لٹا دیا جاتا۔ اللہ اکبر، اس عاشق مولا اور عاشق رسول صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے زخموں کو اور زیادہ زخمی کیا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دینے کے لیے کئی شخص تھے، یعنی ایک نہیں تھا، جب ایک تھک جاتا تھا دوسرا شروع ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تھا، اور کبھی آپ کے کافر آقا امیہ بن خلف کا نمبر آتا تھا، اور کبھی ان کے سوا دوسرے لوگ آپ کو سزا دینے پہ مامور تھے، وہ آپ کو سزا دیتے تھے، لیکن سزا جھیلنے والے، سہنے والے، مصیبتیں برداشت کرنے والے ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کیسے پیارے صحابی تھے، اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تکلیف دیکھی نہ جاتی تھی۔ ایک روز
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، تو ان کا آقا امیہ بن خلف ان کو مار پیٹ رہا تھا، یعنی شدت کے ساتھ ان کو تکلیف دے رہا تھا، تو آپ سے یہ تکلیف دیکھی نہ گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا تجھے خدا کا خوف نہیں آتا؟ تو رب سے نہیں ڈرتا کہ اس مسکین کے ساتھ کیسا ظلم ڈھا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ سن کر امیہ بن خلف نے کہا کہ ہاں تو نے ہی تو اس کو بگاڑا ہے، تو نے ہی تو اس کو کلمہ پڑھایا ہے، تو اگر اتنا ہی آپ کو احساس ہے تو اس کو چھڑا دو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں ان کو چھڑا دوں گا، میرے پاس ایک سیاہ فام غلام ہے، وہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور وہ تیرے دین یعنی شرک پر جمع ہوا ہے، ان کے بدلے تم وہ لے لو، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھے دے دو۔ امیہ بن خلف اس پر راضی ہو گیا۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے حضرت بلال کو لیا اور رب تعالیٰ عز و جل کے راستے میں آزاد فرما دیا، سبحان اللہ۔ تو اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی غلام آپ نے آزاد فرمائے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خرید کر آپ نے آزاد فرما دیا۔ حضور سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دیکھا کہ مشرکین صحابہ کرام پر بہت ظلم ڈھا رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ صحابہ کرام ہجرت کر جائیں، دوسرے علاقوں کی طرف چلے جائیں۔ مدینہ منورہ شریف کا نام کیونکہ پہلے یثرب تھا اور اس میں عموماً لوگوں کو وبا یعنی بیماری لگ جایا کرتی تھی، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں آنے پر بخار ہو گیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ جیسے ہم کو مکہ محبوب تھا، اچھا لگتا تھا، ایسے ہم کو مدینہ بھی محبوب بنا دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم کو مدینہ کی محبت عطا فرما، اے اللہ اس کے آب و ہوا صحت و تندرستی والی ہمارے لیے بنا دے، اور اس کے مد و سا میں ہمارے لیے برکت دے، اور اس کے بخار کو یہاں سے اٹھا کر جوحفہ میں منتقل فرما دے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیگر صحابہ بھی محبت کرتے تھے۔ اور غزوہ بدر جب ہوئی، اس غابہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ امیہ بن خلف کو جنگ بدر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، جیسا کہ پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم جانتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن رسول کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اذان دی، اور جب تک میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس عالم دنیا میں تشریف فرما رہے، تو اس وقت تک آپ ہی مسجد نبوی شریف کے اندر مؤذن رہے۔ کیسے آپ مؤذن مقرر ہوئے، پورا واقعہ کتب احادیث کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ شارٹ کٹ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کے اندر اذان کے الفاظ سکھائے گئے، یعنی اللہ اکبر جیسے ہم اذان سنتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا تھا، ان کو اذان کے الفاظ سکھائے گئے، تو وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے کہ اس طرح کا مجھے خواب آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات جو تمہیں خواب میں سکھائے گئے حضرت بلال کو سکھا دو، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کلمات یعنی اذان سکھائی گئی، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی۔ سب سے فرسٹ اذان بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور جب یہ ایسا یعنی جب آپ اذان پڑھ رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آواز سنی، تو آپ اپنے گھر سے بارگاہ رسالت میں اس طرح نکلے، تیزی تیزی دوڑے آ رہے تھے کہ چادر شریف تیون شریف آپ کے ہاتھ میں تھی، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ والذی بعث بالحق لقد رأیت مثل ما اریا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح کا خواب آپ کو عبداللہ بن زید انصاری نے بیان کیا ہے کہ اس میں یہ کلمات سکھائے گئے اذان کے، اس طرح کا خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے، بعین ہی یہی کلمات مجھے بھی خواب کے اندر سکھائے گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَذَلِكَ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اس نے ہمارے مشوروں سے بہتر طریقہ ہمیں بتایا، اور تمہارے خواب سے یہ بات پکی اور بھی زیادہ ثابت ہو گئی کہ عبداللہ کا خواب حق ہے۔ اللہ اکبر۔
یعنی یہ یوں اذان کا واقعہ پیش آیا تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن رسول مقرر کیا گیا، کیونکہ ان کی آواز بلند تھی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کلمات اذان میں دہرایا کرتے تھے جو آج بھی مسلمان اپنی اذانوں میں دہراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ان حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے اخراجات کا انتظام بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھا، آپ ہی یہ کام کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے خازن بھی تھے۔ جی ہاں، کوئی ضرورت مند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے حضرت بلال کو حکم فرمایا کرتے تھے، اے بلال اس کی ضرورت پوری کر دو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نہ کسی طرح کہیں سے لے دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس شخص کی مانگنے والے کی ضرورت پوری کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ حوزنی نامی ایک شخص ہیں، وہ کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچ کیسے چلتا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب سے نبوت کا آپ نے اعلان فرمایا اس وقت سے لے کر آپ کی وفات تک خرچہ کی ساری خدمت میرے سپرد تھی، یعنی یہ سب کچھ میں چلایا کرتا تھا، کوئی سائل آ جاتا اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مجھے حکم ہوتا اور میں ہی یہ کام کیا کرتا تھا۔ جب کوئی مسلمان آپ کے پاس آتا جس کے پاس کپڑا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم فرماتے تھے اور میں قرض لے کر چادر خرید کر اس کو پہنا دیا کرتا تھا۔ اسی انتظام کے سلسلے میں ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھجوروں کا ایک ڈھیر جمع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ میں نے آپ کے لیے اور آپ کے مہمانوں کے لیے جمع کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اس جمع کرنے کی وجہ سے تمہیں دوزخ کا دھواں پہنچے؟ اور پھر فرمایا، انفق یا بلال، اے بلال خرچ کر دو، ولا تخش من ذی العرش اقلال، اے بلال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، عرش والے کی طرف سے کم ہو جانے کا خوف مت رکھو۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی فرمایا، یا بلال مت فقیرا ولا تمت غنیا، اے بلال تنگ دست ہو کر مرو نہ کہ غنی ہو کر مرو۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر میرے غریب اسلامی بھائیوں کے لیے بھی کئی ایک مدنی پھول ہیں کہ اپنی غریبی پر ندامت کا اظہار مت کیجیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کو فقر پسند تھا، غربت پسند تھی۔ حضرت بلال کو یہ فرما رہے ہیں، اے بلال فقیر ہو کے مرنا پسند کرو، غنی ہو کے مرنا پسند نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ حسن الغابہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی وفات ظاہری کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا، اے رسول اللہ کے خلیفہ، بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن کے اعمال میں سب سے افضل جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی رب کے راستے میں جہاد کرنا، اور میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ موت آنے تک پوری زندگی جہاد کروں گا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تم کو اللہ کی قسم دلاتا ہوں، میرا حق اور جو قابل لحاظ مرتبہ ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں، تم میرے جیتے جی یہیں قیام کرو اور اذان دو۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرا وقت بھی قریب ہے۔ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ہی میں قیام پذیر ہو گئے اور آپ وہاں سے نہ گئے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بھی آئے اور وہی بات دہرائی جو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی تھی کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح جواب دیا کہ جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا کہ یہیں رہو، اذان دیتے رہو، تو میں بھی تمہیں یہی کہتا ہوں، میں بھی روکنا چاہتا ہوں۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا، اس پہ راضی نہ ہوئے اور مزید قیام کرنے سے آپ نے فرمایا کہ میں یہاں نہیں رہوں گا۔ بارگاہ خلافت میں عرض کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی موجودگی میں اذان دیتا رہا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
زندگی میں بھی میں نے اذان دی اور ان کے روکنے سے پھر رکا رہا یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی، اور ان کی بات اس لیے ماننا پڑی کہ وہ میرے محسن خاص تھے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ سب سے بڑھ کر عمل ہے، لہذا میں اب ضرور جہاد کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت عطا فرما دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کے لیے مجاہد ہو کر شام چلے گئے، ملک کے شام چلے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ شام سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے کہ مدینہ نہیں آتے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے پاس آؤ؟ خواب کی حالت سے بیدار ہوئے تو آپ کو بڑا رنج ہوا اور آپ رونے لگے، اور سوار ہو کر فوراً مدینہ منورہ کی راہ لی، اور مدینہ منورہ میں پہنچ کر صاحب مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس حاضر ہو کر رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں آل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چشم و چراغ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہنچ گئے، اور ان کو دیکھ کر چومنے اور پیار کرنے لگے۔ دونوں نے فرمائش کی کہ فجر کی اذان آپ دیں۔ جب انہوں نے اذان دی تو مدینہ منورہ میں زلزلہ جیسی کیفیت محسوس ہونے لگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان مبارک سن کر حاضرین مدینہ کو زمانہ نبوی یاد آ گیا، جس کی وجہ سے وہ رونے دھونے لگے، اور ایسے روئے کہ کسی دن مرد و عورت اس قدر نہیں روئے تھے۔ صاحب آثار السنن نے جلد ثانی کے بالکل ختم پر اس قصہ کو نقل فرمایا، اور اس میں یہ اضافہ فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر لوگوں نے کہا کیا رسول اللہ دوبارہ تشریف لے آئے ہیں؟ اور یہ بھی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات کے بعد مدینہ میں کسی دن اس قدر رونے والے مرد عورت نہیں دیکھے جس قدر اس روز روئے تھے جس دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ صاحب آثار السنن نے اس قصہ کو ابن عساکر علامہ سبکی کے حوالے سے نقل کیا، اور اس کی سند کو جید کہا کہ یہ اس کی سند بالکل صحیح اور جید ہے، اور اس واقعہ پر اعتبار کرنا چاہیے، یہ ضعیف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سوانح حیات جس کو ہم نے سنا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات شریف 20 سنہ ہجری میں دمشق میں ہوئی۔ آپ وہیں باب صغیر کے پاس مقبرہ کے اندر دفن ہیں، اور اس وقت ان کی عمر مبارک 63 سال تھی، اور اس حساب سے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی کے وقت ان کی عمر شریف غالباً 30 سال بنتی ہے، اور آپ اپنی زندگی میں پورے 33 سال اسلام کی خدمت میں آپ نے گزارے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ان کی سیرت سے ہمیں مدنی پھول چننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی محبت کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمیں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا لگاؤ نصیب کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے ستارے۔